میں پڑھ رہا تھا، سوریا کے ایک بہت بڑے عالم ہیں علی طنطاوی، پڑھے لکھے لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے دمشق کی جامع مسجد کا۔ دمشق کی، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ چور جو چوری کر کے مال لے رہا ہے، وہ مال جو سود سے ہم لے رہے ہیں، وہ مال جو ڈاکہ ڈال کر کے ایک انسان لے رہا ہے، وہ مال جو ہڑپ کر کے ایک انسان لے رہا ہے، وہ زمین جو قبضہ کر کے انسان لے رہا ہے، وہ زمین اگر اس کو اس سے مستفید ہونا قسمت میں لکھا ہوا ہے تو وہ اسے مل کر کے رہے گی، لیکن انسان جلد بازی کرتا ہے اور ناجائز طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک سعید نام کا ایک لڑکا اس جامع مسجد کے اندر پڑھا کرتا تھا، اور جو لوگ آج 50-60 سال کے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج سے پہلے دینی مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی کتنی بری حالت رہا کرتی تھی۔ اسی لیے لوگ جلدی اپنے بچے کو دینی مدرسے میں داخل نہیں کرتے تھے، اور یہ ساتھیوں خود میرے اوپر یہ بات پیش آئی کہ میرے والد نے یہ عہد کر لیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم ہی پڑھائیں گے، اس کے بعد جو کوئی جو پڑھنا چاہے اس کے بعد پڑھ لے گا، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ دین سیکھے۔ تو ایک مدرسہ فیض عام میں لے جا کر کے ڈال دیا۔ تو ہمارے گاؤں کے ایک صاحب گئے اور ملاقات کر کے آئے، تو واپس آ کر کہتے ہیں کہ حاجی صاحب نے تو اپنے بچوں کو یتیم خانہ میں ڈال دیا ہے، وہاں پڑھ رہے ہیں اور اہل حدیث ہیں، ان کا تو کوئی مدرسہ ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ لوگ وہاں سے پڑھ کر کے نکلیں گے تو انہیں بھیک مانگنے سے بھی کہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ گاؤں میں سب سے اچھا کھاتے ہیں، سب سے اچھا پہنتے۔ یہ والد کے حسن نیت کا یہ نتیجہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب اس وقت جو ہے آج سے 50-60 سال پہلے مولویوں کی زندگی بڑی قسم پرسی کی رہا کرتی تھی۔ تو جامع مسجد کے اندر وہ ایک سعید نامی طالب علم تھا، پڑھ رہا تھا۔ ایک دن اسے کچھ کھانے کو نہیں ملا، دوسرے دن کھانے کو نہیں ملا، تیسرے دن کھانے کو نہیں ملا، تو سوچا کہ اب تو حالت بڑی خراب ہوتی جا رہی ہے، ہمیں ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا تو ہم سے نہیں رہا جاتا ہے، چہ جائے کہ 3 دن ہو گئے اللہ کے بندے کچھ نہیں مل رہا ہے۔ واللہ ذرا غور کریں گے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر چور اس مال کو چوری کر کے نہ لیتا، اگر اس کی قسمت میں ہے تو وہ اسے مل کر کے رہتا، جائز طریقے سے، اگر ناجائز طریقے سے لے رہا ہے وہ۔ تو اس نے کہا کہ آج تو ہمارے لیے یہ جائز ہو گیا ہے کہ آج میں مردار بھی کھا لوں، اس لیے کہ جان بچانے کا معاملہ ہے، لہذا کسی کے پاس کوئی چیز ملتی ہے چلو چوری ہی کر کے لے لے، لیکن اپنا پیٹ اپنی بھوک کو مٹاتے ہیں۔ چنانچہ مسجد پر چڑھا، اور آپ لوگ جو پرانے شہر کے رہنے والے ہوں گے اس وقت جانتے ہوں گے ایک چھت پر اگر انسان چلے تو پورے گھر پر، پورے محلے کے اندر انسان جا سکتا تھا، اتنے نزدیک نزدیک چھتیں رہا کرتی تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ مسجد کی چھت پر گیا تو ایک طرف نظر دوڑایا تو کیا دیکھتا ہے، ایک گھر کے اندر 4-5 عورتیں دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ شرمایا اور دوسری طرف چلا گیا، کہا کہ یہ بہت غیر معقول سی بات ہے کہ میں دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھوں۔ دوسری طرف دیکھتا ہے تو اسے ایک گھر خالی دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ مسجد سے اس چھت پر گیا، اور اس چھت پر گھر کی گیا تو کھانے کی مہک آ رہی، کوئی کھانا پک رہا ہے۔ کہا کہ ہاں اس گھر میں تو ہمیں کھانے کی چیز مل جائے گی۔ چنانچہ آسانی سے گھر کے اندر اترا اور دیکھتا ہے کہ دائیں بائیں اس گھر کے اندر کوئی آدمی نہیں ہے۔ مطبخ کی طرف جدھر سے خوشبو آ رہی تو ادھر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہاں یہاں گرم گرم کھانا پک رہا ہے، اور اگر یہاں کچھ لوگ سوری یا شام کے لوگوں قریب رہے ہیں تو یہ لوگ جو بیگن بادن جان ہے نا، اس کے اندر کچھ مسالہ اور کچھ چاول اور یہ وہ بھر کر کے پکایا کرتے ہیں، یعنی بڑی عزت کیا کسی مہمان کی، یا عید وغیرہ کے موقع پر تو وہ کھانا لوگ عام طور پر پکایا کرتے ہیں۔ تو کیا دیکھا کہ ایک برتن میں وہ بیگن جو ہے ابل رہا ہے اور پک رہا ہے۔ چنانچہ دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہیں تھا، ڈھکن کو اٹھایا اور ایک بیگن کو اپنے منہ کے اندر ڈالا، اور بیگن اتنا گرم تھا کہ اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اس وقت اس کی روح جاگی اور کہا اے اللہ تبارک و تعالی، اس دنیا کی گرمی کو اگر میں آج نہیں برداشت کر سکتا ہوں تو قیامت دن کیسے اس گرمی کو برداشت کروں گا۔ چنانچہ آدھا جو کاٹا تھا اس بیگن کو وہیں پر رکھ کر کے دوبارہ واپس آ گیا اور مسجد کے اندر بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں استاد آئے، اس کے جو شیخ تھے وہ پڑھانے کے لیے۔ ابھی شیخ نے اپنا درس شروع نہیں کیا ہے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے دروازے سے ایک برقع پوش عورت داخل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا ہے جو ڈنڈا لے کر کے چل رہا اور مشکل سے چل پا رہا ہے۔
اس عورت نے شیخ کو اشارہ کیا کہ شیخ یہاں آ جائیں. شیخ اس کے پاس گئے, پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے شیخ سے اپنی بات بتائی. شیخ آ کر کے اپنی جگہ پھر بیٹھ گئے. بچوں کی طرف ایک نظر دوڑائی, ان کو دیکھا, ان کو دیکھا, ان کو دیکھا, اور اس سے کہا کہ بچے لڑکے تم یہاں آؤ, تم نے شادی کی ہے؟ تمہاری بیوی ہے؟ نہیں میری کوئی بیوی نہیں. شادی کرو گے؟ کہا کہ یہاں مجھے بھوک اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے, تو میں شادی کہاں سے کروں گا؟ میرے پاس مہر کے لیے پیسہ کیا ہوگا؟ کہا کہ تم تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ کہا کہ جیسا آپ کہیں. کہا کہ ٹھیک ہے تم شادی کرو, تمہاری مہر دینے کے لیے میں تیار ہوں. پھر اس کے بعد کہا کہ یہ عورت ہے, یہ اس شہر میں اکیلی ہے, اس گھر میں اس کا کوئی محرم نہیں ہے, چند مہینے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو رہا گیا ہے, اس کا گھر ہے, اس کا اپنا گھر ہے, اور اس کے پاس روزی کا سامان بھی موجود ہے, یہی ایک چچا ہے جو اس کا محرم ہے. یہ عورت کہہ رہی ہے کہ اکیلے میں گھر میں رہتی ہوں, لوگوں کی میرے اوپر نظریں اٹھیں گی کہ بیوہ عورت اور اکیلے گھر میں رہتی ہے. دیکھیے اس وقت کا یہ خیال تھا, اس وقت یہ خیال تھا. اس لیے اگر کوئی نیک لڑکا مل جائے تو آپ اس نیک لڑکے سے میری شادی کر دیجیے, اس نیک لڑکے سے میری شادی کر دیجیے. تو اس لڑکی سے پوچھا کیا تم اسے اپنا شوہر بنانا چاہتی ہو؟ وہ راضی ہو گئی. چنانچہ اس کے چچا کو بلایا اور دونوں کا نکاح کر دیا. اس کے بعد کہا جب نکاح ہو گیا ہے تو تم اس کے ساتھ گھر بھی جاؤ. چنانچہ وہ عورت اسے گھر لے کر کے گئی اور چچا کو اس کے گھر چھوڑا. اس کے بعد اسی گھر میں ساتھیوں آتی ہے جس گھر سے وہ بیگل کو چھوڑ کر کے گیا ہوا تھا, بیگل کو چھوڑ کر کے جس گھر سے بھاگا تھا اسی گھر میں وہ عورت اسے لے کر کے جاتی ہے اور کہتی ہے کچھ کھاؤ گے بھی. چنانچہ گئی اور وہی برتن جو بیگن کا تھا لا کر کے اس کے سامنے رکھ دیا کھانے کو. وہ شخص دیکھ کر کے رونے لگا اور عورت بھی تعجب کرتی ہے کون چور آیا تھا جو یہاں پر کاٹ کر کے گیا ہے اس کو, اور کھایا بھی نہیں اور کاٹ کر کے چلا گیا. تو اس شخص نے اپنی صورتحال بتائی کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں اور اس طریقے سے میں اس گھر کے اندر آیا تھا. اس عورت نے کہا تم نے اللہ کے لیے اس چیز کو چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جائز طور پر تمہیں وہ گھر بھی دے دیا اور وہ کھانا بھی دے دیا. تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں کہ چور, ڈاکو غلط طریقے سے جو مال حاصل کر رہا ہے, اگر اس سے مستفید ہونا اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے تو وہ اسے مل کر کے رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے, ایک کھجور پڑی ہوئی تھی. امام بحقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر, امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنے صحیح ابن حبان میں نقل کرتے ہیں کہ ایک کھجور وہاں سے پڑی ہوئی تھی, آپ نے اسے اٹھا لیا, آپ نے اسے اٹھا لیا, اور اٹھانے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر سے ایک بھیک مانگنے والا آ رہا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ کھجور دے دیا اور کہا اگر تو اس کھجور تک نہ پہنچتا تو یہ کھجور تجھ تک پہنچ جاتی ہے, اس کھجور تک تو نہ آتا تو یہ کھجور تیرے گھر تک پہنچ جاتی اگر تیری قسمت میں لکھا ہوتا تو. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اگر انسان اپنی روزی سے ایسے ہی بھاگے جیسا کہ موت سے بھاگتا ہے تو وہ روزی اس تک پہنچ جائے گی جیسے موت اس تک پہنچ جایا کرتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھیوں جن بھائیوں کے اندر قناعت نہیں پائی جا رہی ہے وہ اس کے اوپر ایمان رکھیں اللہ کی مقرر کردہ تقدیر کے اوپر, اور اس پر رکھیں کہ جتنی روزی میری قسمت میں لکھی ہوئی ہے جب تک وہ روزی میں کھا نہیں لوں گا اس وقت تک اس دنیا سے میں نہیں جاؤں گا. سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. یعقوب عزیز 0096650895977. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 00966502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس, مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.